وہ موضوع ہے مبلغ اسلام حضرت بہلول دانا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جن لوگوں نے صبر اختیار کیا اللہ ان کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ لیکن محمد و آل محمد ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت عطا کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ میرے دونوں نواسے، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کے جو سچے غلام ہیں اللہ نے ان کو بھی دنیا میں جنت عطا کر دی ہے۔ میں حضرت سلیمان کی بات نہیں کرتا جو ایمان کے پہلے درجے پہ ہیں، میں حضرت ابو ذر کی بات نہیں کرتا جو ایمان کے دوسرے درجے پہ ہیں، میں جناب مقداد کی بات نہیں کرتا جو اسلام کے تیسرے درجے پہ ہیں، میں حضرت عمار یاسر کی بات نہیں کرتا جو چوتھے درجے پہ ہیں، میں کمیل ابن زیاد کی بھی بات نہیں کرتا جو 5ویں درجے پہ فائز ہیں، میں محمد بن ابی بکر کی بھی بات نہیں کرتا جو اسلام کے 6 درجے پہ ہیں، میں عبداللہ ابن مسعود کی بھی بات نہیں کرتا کہ جو 7ویں نمبر پہ ہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جو ایمان کے 8ویں درجے پہ ہیں اور جن کا نام ہے بہلول دانا، بغداد کے رہنے والے ہیں، اہل ثروت ہیں، دولت مند ہیں، چاہنے والے ہیں محمد و آل محمد کے۔ اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال بغداد کے قید خانے میں رکھا گیا تو یہ واحد صحابی ہیں امام کے کہ جن کو امام نے مبلغ بنا کر بغداد میں بھیجا، اور یہ بغداد کے کونے کونے میں بیٹھ کر دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ ہارون کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تو ہارون کو بھی ایسے مسائل یاد کروا دیے کہ وہ بھی حیران رہ گئے۔ امام جب 14 سال قید میں رہے تو امام نے ایک خط لکھا بہلول کو، جس میں امام نے فرمایا کہ بہلول تو مجنوں بن جا، تو دیوانہ بن جا، اور اس دیوانگی میں لوگوں کو تبلیغ محمد و آل محمد سکھا دے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بغداد کے کونے کونے میں پھرتے اور دین آل محمد کی اشاعت کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون عباسی بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے پہ اور کہا بہلول تم بہت سوال کرتے ہو، آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تجھے دریائے دجلہ میں پھینک دوں گا اور دریائے دجلہ کی مچھلیاں تمہیں کھا جائیں گی۔ بہلول نے کہا اگر میں نے جواب دے دیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ میں 1000 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ کہا نہیں، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں ہے، بس 400 ایسے قیدی ہیں جو تیرے قید خانے میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو رہا کر دیں۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا ہارون کا سوال سننے کے قابل ہے۔ ہارون کہتے ہیں کہ اے بہلول یہ بتا کہ ایک ہے شیر اور ایک ہے بکری اور ایک ہے پھولوں کی ٹوکری، سمندر میں کشتی پر ایک شخص لے جائے تو ایک وقت میں ایک کو لے کے جائے، اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ نہ شیر کھائے بکری کو نہ بکری کھائے پھولوں کو۔ اور اے بہلول 7 دن ہو گئے، میرے جتنے بھی ساتھی تھے اس مسئلے میں لگے ہوئے تھے کہ اس کو حل کر دیں، مگر کوئی حل نہ کر سکا۔ اے بہلول دانا،
اگر تو نے حل نہیں کیا تو میں تجھے دریائے دجلہ میں پھینکوا دوں گا، اگر تم نے حل کیا تو تمہاری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ اب بہلول جو ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، محمد و آل محمد کا بھیجا ہوا مبلغ ہے، اور اس طریقے سے حل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہارون دیکھ، سب سے پہلے وہ شخص کشتی میں بکری کو لے کے جائے گا اور پھر بکری کو ادھر کھڑا کرے گا، پھر اس کے بعد شیر کو لے کے جائے گا، شیر کو دوسری کنارے پہ کھڑا کرے گا، بکری کو پھر واپس لے آئے گا، پھر پھولوں کی ٹوکری کو اٹھائے گا اور اس کو شیر کے پاس لے جائے گا، اور پھر تیسرے نمبر پہ پھر بکری کو لے کر کنارے پاس چلا جائے گا۔ یہ تمہاری جو کہانی ہے حل ہو گئی۔ ہارون عباسی بڑا حیران ہوا، کہا ایک ہفتہ ہوا ہم سوچ سوچ کے تھک گئے، لیکن تو نے ایک لمحے میں جواب دے دیا، اب بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس وقت بہلول دانا نے کہا کہ تمہاری قید میں 400 مومن موجود ہیں بے گناہ، ان کو رہا کیا جائے۔ تو جتنے بے گناہ کہتی تھے سارے رہا ہو گئے۔ تو ہارون کی جتنی علمی مشکلات ہوتی جناب بہلول ان کو حل کرتے تھے۔ عجیب تھا کہ ایک مچھیرا، ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا ہارون کے دربار میں آیا، اسے بتایا گیا کہ ایک ماہی گیر ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو ہارون نے سوچا یہ جو ملنا چاہتا ہے اس کا کام ہے کہ مجھ سے کسی طریقے سے دولت لے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ہارون خیال کرنا، اس مچھیرے کو زیادہ رقم نہ دینا۔ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا اس سے پہلے یہ پوچھ لینا کہ جو مچھلی تم لائے ہو یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر وہ کہے مادہ ہے تو تو کہنا کہ نہیں مجھے مادہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نر کہے تو تو کہے مجھے نر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پریشان ہو کے چلا جائے گا۔ لیکن بہلول دانا بھی اسی محفل میں موجود تھے۔ بہلول نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہمیشہ جتنے انبیاء نے عورتوں سے مشورے لیے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، وہ بیچارہ دور سے آیا ہے، اور وہ دور سے آیا ہے تو اس کو انعام بھی دے دے، اس کو خوش بھی کر دے۔ اتنے میں اجازت ہوئی، وہ مچھیرا آیا، سلام کیا۔ تو ہارون نے پہلا سوال یہی کیا کہ اے بندے خدا یہ بتا، یہ جو تو میرے لیے مچھلی لایا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ خدا نے اس مچھیرے کو بہت زیادہ علم دے رکھا تھا۔ اس مچھیرے نے کہا بادشاہ سلامت، جو مچھلی میں لایا ہوں نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ مخنث ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اور بادشاہ نے 4000 اشرفیاں انعام کے طور پر دے دی۔ یہ خوشی کے ساتھ چلا گیا۔ جب جا رہا تھا بادشاہ کے محل سے تو اس کا ایک سکہ جو تھا وہ گر گیا۔ اب اس نے وہ سکہ اٹھایا، ملکہ نے بادشاہ سے کہا کتنا بخیل انسان ہے، کتنا کنجوس انسان ہے کہ 4000 اشرفیاں مل گئی پھر بھی سکہ اٹھا لیا، اس کو بلاؤ۔ تو بہلول نے کہا جانے دو، غریب آدمی ہے۔ کہا نہیں میں اس کو بلاتا ہوں۔ اب پھر اس کو بلایا گیا، اور جب اس کو بلایا گیا تو واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا تم کتنے کنجوس ہو، تم کتنے لالچی ہو کہ ایک سکہ گر گیا تھا تو کیا ہوا، آپ کے پاس تو اتنے سکے تھے۔ اس مچھیرے نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میں نے یہ سکہ اس لیے اٹھا لیا کہ اس سکے پہ ایک طرف تو سرکار آپ کا نام لکھا ہوا تھا، دوسری طرف قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نیچے ہو، کسی کا پاؤں آ جائے تو بے حرمتی ہو۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے پھر اسے 4000 اشرفیاں دی اور ان کو واپس لٹا دیا۔ بہلول نے کہا دیکھ بادشاہ سلامت، میں نے جو تمہیں کہا تھا تو نے میرے کہنے پہ عمل نہیں کیا، اس لیے تمہیں خزانے کا نقصان اٹھانا پڑا اور تم نے اس کو 2 انعام دے دیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیرت بہلول کو اپنائیں۔ ہم تو امام کے حکم سے نماز نہیں پڑھتے، امام کے حکم سے روزہ نہیں رکھتے، کیا شان ہوگی اس کی کہ جس کا نام وہب ابن عمرو تھا، امام موسیٰ کاظم کے کہنے پہ مجنون بن گئے اور سیرت آل محمد میں وہ کردار ادا کیا کہ انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ وما الینا